بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مقصود ساجد، اس وقت کی چند اہم خبروں کے ساتھ. ناظرین، پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب دوسری بار پاکستان کے 14ویں صدر الیکٹ ہو گئے ہیں. انہوں نے 441 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل امیدوار محمود خان اچکزئی نے 181 ووٹ حاصل کیے ہیں. یاد رہے کہ آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت کے علاوہ پاک فوج کے کمانڈر ان چیف بھی ہوں گے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے سرگودے میں ٹیچر کے مبینہ تشدد سے طالب علم کی ہلاکت کے واقعہ کا نوٹس لیا ہے. وزیر اعلیٰ صاحبہ نے اس واقعے کی رپورٹ کی فوری طور سے طلبی کمشنر سرگودہ سے لی ہے. یعنی سرگودہ کمشنر کو کہا گیا ہے کہ اس کی رپورٹ بنا کے جلدی پیش کریں. وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی طالب علم پر تشدد کے واقعہ پر فوری تحقیقات کی ہدایت بھی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ طلبہ پر تشدد کی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے. ایک اطلاع کے مطابق ڈاکوؤں نے میرپور ماتھیلو کے مغوی رتک کمار پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی ہے. ڈاکوؤں نے رتک کمار کے ورثاء سے تاوان طلب کیا ہے. رقم نہ ملنے پر مغوی کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے. مغوی رتک کمار تشدد کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ضلع گھوٹکی ضلع بھر میں نوجوانوں کی بڑی تعداد SSP آفس گھوٹکی پہنچ گئی اور وہاں پر ان کے دفتر کے سامنے دھرنا دیا. مغوی رتک کمار سمیت دیگر شہریوں کی بازیابی کے لیے SSP آفس کے مرکزی گیٹ پر دھرنا دیا گیا ہے. رتک کمار کی بازیابی کے لیے احتجاج میں سول سوسائٹی، ہندو اور مسلمان برادری کے نوجوان بھی شریک ہوئے ہیں. مظاہرین نے آفس کا گیٹ بند کر دیا اور رتک کمار کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلع گھوٹکی ڈاکوؤں کا مرکز بن چکا ہے. کوئی شہر، کوئی سڑکیں اور کوئی دیہات محفوظ نہیں ہے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ مغوی رتک کمار سمیت تمام مغویوں کو بازیاب کروایا جائے. ڈاکوؤں کو پکڑنے میں سندھ پولیس ناکام ہو چکی ہے. مظاہرین نے مزید یہ کہا ہے کہ ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے میں سندھ پولیس ناکام ہو چکی ہے. مظاہرین نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ فوج سے ڈاکوؤں کو پکڑنے کا آپریشن کروایا جائے. انہوں نے کہا ہے کہ ضلع بھر سے تمام مغویان کی بازیابی تک دھرنا جاری رہے گا.
مبینہ طور پر پتہ چلا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک اجلاس میں وفاقی کابینہ کو حتمی شکل دے دی ہے، جس کے مطابق اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ مقرر کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ جلیل عباس جیلانی کو مشیر خارجہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ طارق فاطمی کو معاون خصوصی برائے خارجہ مقرر کیا جائے گا۔ اورنگزیب خان کو مشیر خزانہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شمشاد اختر معاون خصوصی برائے خزانہ مقرر کیا جائے گا۔ سید محسن رضا نقوی کو مشیر داخلہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خواجہ آصف کو وزیر دفاع کا قلمدان سونپا جا رہا ہے۔ مصدق ملک کو وزیر توانائی مقرر کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ عطا اللہ تارڑ کو وزیر اطلاعات مقرر کیا جائے گا۔ احسن اقبال کو وزیر توانائی اور منصوبہ بندی مقرر کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے میاں اسلم اقبال نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ضلع شاہ کے بہیمانہ قتل کو 1 سال گزر چکا ہے، مگر آج تک اس کی روح انصاف کی طلبگار ہے۔ معاف کیجیے گا، مگر آج تک اس کی روح انصاف کی طلبگار ہے۔ اس معصوم اور بے ضرر جان کا قصور صرف اور صرف پاکستان اور عمران خان سے محبت تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو قتل کرنے والوں اور اس کے قتل پر پردہ ڈالنے والوں کو خدا تعالیٰ نہ تو اس دنیا میں معاف کرے گا اور نہ ہی آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ضلع شاہ کے درجات بلند فرمائے۔ پاکستان میں جمہوری جدوجہد کی تاریخ میں اس نوجوان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے رہنما زرتاج گل نے کہا ہے کہ پہلے فارم 45 کے مطابق ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے اور عمران خان سمیت تمام سیاسی اسیران کو رہا کرنا ہوگا، پھر مفاہمت کی بات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ نہیں ہے، بلکہ 12 کروڑ ووٹرز اور 25 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قوم کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور نوجوانوں نے 8 فروری کو تمام تر خوف، جبر و ظلم کے باوجود جس طرح ووٹ دیے ہیں اور جس طرح قیامت کے سما کو عبور کر کے ہم نے ریٹرننگ آفیسرز کے دفتروں سے رزلٹ حاصل کیے ہیں، اس کے سامنے سب کو سرِ خم تسلیم کرنا ہوگا۔ پی ٹی آئی کے رہنما حماد اظہر نے کہا ہے کہ پنجاب بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھروں میں
छापे मारे जा रहे हैं। क्योंकि जाली हुकूमत परेशान है कि जिस अवाम पर उन्हें मुसल्लत किया गया है वो कहीं पुरअमन एहतजाज के ज़रिए अपना मैंडेट वापस हासिल ना कर लें। तमाम अरकान और टिकट होल्डर्स एहतियात करें और किसी दूसरे मकाम पर रात गुजारें। उन्होंने अपने अरकान और टिकट होल्डर्स को मुतनब्बे किया है कि पुलिस के छापों के पेश नज़र अपने आप को महफूज बनाने के लिए अपने घरों की बजाय कहीं दूसरी जगहों पे रात को बसेरा करें। उन्होंने बड़े तजब का इजहार किया है कि पुरअमन एहतजाज तो दिन को होगा और उससे कबल ही दफ़ा 144 का नफाज और कारकुनान और अपना इसके और टिकट होल्डर जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनको घरों से उठाना और उनको घरों में रातों को छापे मारने की कोई हिकमत समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा हमारा बिल्कुल, उन्होंने अदा किया है कि हमारा मैंड जो है अपना एहतजाज पुरअमन होगा, तो जो हमारा जमहूरी हक भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अबूज़र सुलेमान नियाज़ी ने कहा है कि सिर्फ इंतखाबी निशान ही नहीं, 2 साल में बाकी अदलिया के फ़ैसले भी देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। बल्ले का निशान वापस लेने अदालती फ़ैसले के बाद अदालती फ़ैसले के बाद उन्होंने कहा है कि बाकी चीज़ों पर भी गौर कर लें। कोई ऐसी सहूलत, कोई लेवलिंग फील्ड जो है, कोई वर्करों कन्वेंशन, कोई जलसा जुलूस या कोई भी अदालती फ़ैसला आप देख लें तो किसी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा, आपको नज़र आ जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि ज़बरदस्ती पार्टी छुड़ाई जाती रही, 9 मई की मजम्मत करने वालों के केसेस ख़त्म कर दिए, जो नहीं मजम्मत करता था उनको सज़ा दी गई है। उन्होंने कहा है कि ये सियासी इंतकाम था, कागजात नामजदगी छीने जाते रहे। यानी उन्होंने कहा हमारे कागजात, हमारे जो फेवर के लोग थे, पीटीआई के लोग, उनके कागजात नामजदगी भी छीने जाते रहे। ये अदलिया भुट्टो के पुराने केस को तो आज दुरुस्त कर रही है, मगर जो खुद फैसले किए हैं वो नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने मतलब अदलिया पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो जो 40-50 साल पुराना केस है उसको तो सीधा कर रही है अदलिया, लेकिन जो पीटीआई के ख़िलाफ़ खुद फैसले दे रहे हैं वो उनको नज़र नहीं आ रहे। बल्ले का निशान वापस लेने वाले फ़ैसले में भी वैसे ही इंसाफ का कत्ल हुआ है जैसे भुट्टो को कत्ल किया गया था। तो भुट्टो साहब की केस की उन्होंने मिसाल देते हुए कहा है कि बल्ले का निशान वापस लेने वाले फ़ैसले में भी वैसी ही ज़्यादती हुई है, वैसे ही इंसाफ का कत्ल हुआ है, जमहूरियत का कत्ल हुआ है जैसे भुट्टो साहब को कत्ल किया गया था। एक पूरी पार्टी को ख़त्म करके जमहूरियत का ख़ात्मा किया जा चुका है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एमएनए शेर अफजल मरवत ने कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने मुझ पर ऐवान के अंदर सिगरेट नोशी की बहतान तराशी की है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि कौमी असम्बली हाल में लगे हुए कैमरों से चेक करवा लें, अगर मेरी सिगरेट नोशी साबित हो जाए तो जो चोर की सज़ा वो मुझे दी जाए, और अगर ये बात गलत साबित हो
تو پھر اسپیکر صاحب جو ہیں اپنے ناک سے لکیریں نکالیں گے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہمارے وطن عزیز کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو میرے چینل پاک نیوز آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے بھی آگاہ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔